جی السلام علیکم۔ دانش ٹی وی پہ ہمارے مستقل شو سوال یہ ہے کے ساتھ آج دوسرا پروگرام ہمارا۔ آج کا جو سوال ہے وہ بہت دلچسپ ہے، یعنی کہ نظریہ سماجی تعلق میں حائل کیوں؟ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے مستقل مہمان جناب حمید شاہد صاحب۔ حمید صاحب ویلکم سر۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جناب آج کے عنوان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ جو نظریاتی ہونا ہے ہمارے معاشرے میں، گو کہ اب یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اس نظریے کو ایفیلیشن کے ساتھ تھوڑا سا وسیع کر لیں، اس میں سیاسی وابستگی بھی آ سکتی ہے، اس میں گروہی بھی آتی ہے، اس میں مسلکی بھی آ جائے گی، اس میں کسی اور طرح کی کمیونٹی کی وابستگی بھی آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے کسی خاص نظریے کے ساتھ وابستگی۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، میں اکثر اس پہ سوچتا تھا، آپ سے بھی کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی، یعنی کہ آج کے زمانے میں پہلی بات تو یہ کہ نظریاتی ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنا سنجیدہ ہے۔ کیا کوئی فرد جو کسی خاص نظریے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ واقعی اس نظریے کے ساتھ میرٹ پہ وابستہ ہوتا ہے، یا کسی اور کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں؟ یعنی کہ وہ کتنا مخلص ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ جو پلیٹ فارم یا جو لیبل لگا کے چل رہا ہوتا ہے معاشرے میں، کیا اس سے اس کو کچھ فوائد کا حصول اس کے پیش نظر ہوتا ہے، کوئی عادت ہوتی ہے، کوئی کمفرٹ زون ہوتا ہے، کوئی انہیریٹڈ چیز ہوتی ہے، یا واقعی کوئی سوچی سمجھی ایک ایسی رائے ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو اس نظریے سے وابستہ کرتا؟ کیا دیکھتے ہیں آج کل کے تناظر میں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ سوال رکھا کیوں ہے، میں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سمجھوں ہاں تاکہ آپ کا یہ نقطہ نظر میرے سامنے آئے تو پھر میں اپنی بات کروں۔ دیکھیے، ہاں ورنہ تو نظریے کے تو ظاہر ہے ایک بنیادی طور پہ تو ایک مستحکم سوچ کو سامنے لاتا ہے جب بھی نظریہ آتا ہے۔ تو آپ کیا، یعنی آپ کے ذہن میں کیا ہے، یہ سوال کیوں رکھا آپ نے، میرے یعنی ذہن میں آپ نے دو دیکھا کیا ہے؟ جی میرے ذہن میں دو پہلو تھے، جیسا کہ میں نے ایک چیز تو ابھی یہ آپ سے آپ کے سامنے رکھی، اور جو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بیشتر جی وہ لوگ جو کسی نظریے کے علم بردار ہوتے ہیں، وہ معروف معنوں میں رائٹ لیفٹ کا ہو یا کوئی اور ہو، وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیشتر کیسز میں سچی بات ہے کہ ان کو شاید اپنے اس نظریے کو بہت زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بہت فہم نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی بھیڑ چال میں کسی نہ کسی وجہ سے ایک خاص نظریے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی ان سے بات ہو اس کے میرٹ یا ڈی میرٹ پہ تو اکثر مایوسی ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو سب سے اہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا چلیے ٹھیک ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میں کسی وجہ سے اس کو میں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ ایفیلیشن سماج میں دیگر افراد کے ساتھ میرے تعلق کے لیے ایک منفی بنیاد کیوں بن جاتی ہے، میرے تعلق میں حائل کیوں ہونے لگتی ہے؟ یعنی میرا اپنے نظریے پہ اگر یقین ہے تو بھلے ہو، اوکے، لیکن اگر میرے ساتھ رہنے والا، کام کرنے والا، ملنے جلنے والا ایک فرد، ایک اچھا انسان جس میں تمام شخصی خوبیاں موجود ہیں، لیکن اس کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے، تو میں اس سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہوں، میں اس کے لیے اپنے اندر ایک ایلینیشن فیل کرتا ہوں، میں اس سے دور رہتا ہوں، میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا، میں اس کے لیے ایک اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں ہے، یہ ایسا اور ویسا ہوگا یا ہے، اور میں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جو مشاہدہ ہے اس نے مجھے یہ سوال سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ نظریہ یا نظریاتی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ بڑا اچھا 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 بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نظریہ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ وہ مستحکم سوچ ہے جو آپ کو عملی زندگی میں کوئی قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نظریہ کا یہ جو تصور ہے جسے تھیوریا بھی کہا گیا یونانی فلسفہ میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک آپ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر فلسفے والوں نے کہا کہ نہیں بھائی، صرف اپنی نظر سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ غور و فکر کرنا اور اس کے اوپر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا۔ اس سے دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں تھیوری آف پریکٹس۔ اب یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ اب جب کہتے ہیں نا تھیوری آف پریکٹس، جی، بیسیکلی تھیوری کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور جب پریکٹس میں آتی ہے ہاں، وہ تھیوری اس طرح رہتی نہیں ہے جیسی وہ پریکٹس میں آ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے، صرف نظریات کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ مذاہب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔
देखें मज़हब बिल्कुल खालिस सूरत में आ गया, आपके पास वही की सूरत में आ गया, आपके पास सुन्ना की सूरत में आ गया, आपके पास हदीस की सूरत में आ गया, फिर उस पे जो अमल करने वाले हैं, पता ये चलता है कि वो हर इलाके में रहते-रहते किसी ने उसे पॉलिटिकल उसमें उसकी सूरतें हैं, उसकी बनाते आप देखेंगे कि मुख्तलिफ होनी शुरू हो जाती हैं। या हत्ता मज़हब कि को उसके नज़रिया भी तो नज़रिए कहा जा शरीयतें सकता है। मुख्तलिफ होनी शुरू हो जाती हैं। अमीर इसी शाह साहब, तरह जितने भी क्या हम नज़रियात हैं क्या हम मज़हब को नज़रिए की ज़ैल में नहीं ले सकते? मज़हब भी तो एक नज़रिया है ना? नज़रिया है, बिल्कुल नज़रिया है। हाँ, जब हाँ। वे ऑफ लाइफ़ जब आप कह रहे हैं, जी, जब आप वे ऑफ लाइफ़ कहते हैं, तो वो फिर नज़रिया जो है, वो ज़ाहिर है हाँ, मज़हब हाँ, भी उसमें ठीक रह है, जाता है। अच्छा, सही है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जिस वक़्त जितने भी नज़रियात हैं, मैं 1, 2, 3 नहीं कहूँगा, मसलन जो मार्क्सी हैं, उनको जज़रियात का जो उनका है, उसमें सिंपली 3 उन्होंने चीज़ें कही हैं। एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है हुँ, और एक आपका उसमें उसको तरकीब कह लें या उसका सिंथेसिस कह लें, वो हुँ, यानी वहां पे जाके आपके इशू रिजॉल्व होना शुरू होते हैं। मजहब में भी यही कुछ है। सही। अगर जितने भी आप स्टडी करते जाएंगे, जितने भी नजरियात हैं, उनका वो बुनियादी तौर पे उनके असूल जो है वो बड़े सुनहरे होते हैं और वो ठीक उनका है। मरकज जो है वो इंसान ही होता है। वो कहते हैं जनाब देखें ये इंसानियत की फलाह के लिए है। हत्ता कि ये जो आज कल आप मार्केट इकोनॉमी का सारा ये जितना भी फलसफा आपके सामने नजर आ रहा है, ये सारा कह रहे हैं देखें जी ये इंसानी आज़ादी है कि वो कारोबार करे और जहाँ चाहे वो वहाँ करे और इससे जो है ये प्रोडक्शन बढ़ेगी और आदमियों को ट्रिकल डाउन होगा और नीचे तक उसके सही है। असरात होंगे, जी। ऊपर से नीचे तक बहते हुए आम आदमी तक पहुंचेंगे। लेकिन होता क्या है अमली तौर पे, क्या होता है अमली तौर पे, ये होता है कि उसके साथ मफादात जुड़ने शुरू हो जाते हैं और जब हाँ, सही। मफादात जोड़ते हैं तो वो अफराद हों या ग्रोह, वो आपस में उनकी जंग जो है वो मफादात की जंग शुरू हो जाती है। उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और हमारी सारी इखलाकियात जो है उसमें उन मफादात के तहत होना शुरू हो जाती है। आप अभी फैज़ साहब का ज़िक्र कर रहे थे, मुझे ख़्याल आ रहा है कि मसलन फैज़ साहब और हबीब जालिब, ये 2 हमारे यहाँ शायरी में बड़े नाम। अच्छा, दोनों का नज़रिया भी कमोबेश एक है, बल्कि बिल्कुल ही एक है और एक दायरे में बिल्कुल वो एक जगह खड़े होते हैं, लाइन की एक तरफ हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अपने-अपने नज़रिए के साथ दोनों की कमिटमेंट का लेवल और उसके लिए जो कीमत दी दोनों ने, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया या नहीं किया, और वो उनके बच्चों नस्लों को भी आप आज तक देख लें, एक ही नज़रिया सोशलिज़्म का, तरक्की पसंदी का, लेफ्ट का, जिसमें बात गरीब की होती है, जिसमें बात एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी होती है और मज़दूरों की बात होती है और निचले कुचले पिछले हुए तबक़ात की बात होती है ना, हकूक़ की बात होती है, मज़दूर की बात। तो ये दोनों में आप देखिए कितना फ़र्क नज़र आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? कोई कमेंट करें इस पे ज़रा? ये तो सारी जो है आपने दुरुस्त कहा, ज़ाहिर है ये सारी जो जंग है, ये जितनी सारी जद्दोजहद है, आप अगरचे तरक्की पसंद जैसे कहते थे कि ये जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ तबकात हैं, उनके बीच जो रिश्ते हैं तबके, उनके खिलाफ जंग है उस तबकाती सिस्टम के। लेकिन देखा जाए तो आपको ये तबकाती सिस्टम खुद तंजीमों के अंदर भी नजर आएगा। हाँ, जमातनामी टाइप भी आप देख लें, जमातें देख लें, यानी कितनी मजहबी जमात और उसके अंदर कितना अच्छा सिस्टम ज़ाहिर नजर आता है। लेकिन जब आप इनकी तकसीम देखेंगे टिकटों की तो आपको महसूस होगा कि जिनके पास मुआशी तौर पे जो मुस्तहकम है, वो उनको वो प्रेफर कर रहे होंगे, अपने गरीब कारकुन को प्रेफर नहीं कर रहे। सही। नतीजा क्या होता है कि आप देखते हैं कि इन्हीं की तंजीम से जावेद हाशमी एंड कंपनी और ये वो सारे जो एहसन इकबाल वगैरह वो निकल के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि वहाँ हमें ज़रा बेहतर तरीके से सही, एंटरटेन किया जाएगा। इसी सही है। तरह ही आप किसी भी पार्टी के अंदर चले जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के तो हाँ खैर वो नजरियाती इस्तेहकाम वाली बात तो है ही नहीं। वो वहाँ हाँ, तो सूरत आप देखें कि वो नजरिया तो बहुत पीछे रह जाता है, नजरिया तो बहुत कुछ आपसे तकाजे कर रहा होता है और आपको अपने साथ जोड़ रहा होता है और फिर आपको मुनकलिब करता है, मुख्तलिफ इंसान बनाता है और जब तक आप नहीं बनेंगे और आप अपने मफादात को पीछे नहीं करेंगे तो उस वक्त तक नहीं सही है। होगा। ठीक हो लेकिन गई। ये अच्छा, एक और बात ये भी है कि आप देखिए फराज साहब पे मुकदमा बनता है और वो एक नज्म लिखते हैं और वो चले जाते हैं जेल में, जिया साहब के दौर में।
تو دیکھیے جتنے بھی تنظیم کے کارکن ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں ضیاء سے اچھا ان کو چھڑوانے ٹھیک ہے کے لیے. تو بظاہر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے جو چیزیں ہیں ایک ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن ایک موو جو ہے وہ بیہائنڈ دی سارا سین بھی سسٹم کی جو ہوئی آپ ہے. کو نظر آ رہا ہاں ہے، جو نظر آ رہی ہے، مووی جو چل رہی ہے اس میں وہ چل رہی ہوتی ہے اور آپ کے رابطے موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت سارے مفادات قائم ہو جاتے ہیں پارٹی کے مختلف افراد کے. کچھ مفادات وہ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی جائیداد اپنی اولاد کو منتقل کر لیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ جیسے غریب ہوتے ہیں بیچارے، اسی میں نعرہ لگانے والے، وہ نعرہ لگاتے لگاتے چلے جاتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ اس طرح وہ ہاں. بدنی پس رہی. اچھا یہ ابھی خیر ہم بات کر رہے تھے اس میں زیادہ ہماری گفتگو میں زیادہ حوالے ادب کے آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ فل ٹائم ادیب ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کی اس میں اس کا غلبہ تو ہوگا. لیکن تھوڑا سا ہم ذرا اپنے سماج کی طرف بھی آتے ہیں، اور اگر ادیبوں کی بات کرنی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ مطلب جو ہم ان کتابوں میں پڑھا اور بڑوں سے سنا اپنے سینئر سے کہ آج سے 20-25 سال پہلے یا 30-40 سال پہلے کا جو معاشرہ تھا، یہ تقسیم اور یہ نظریاتی وابستگیاں اس وقت زیادہ گہری تھیں. گو کہ لوگ زیادہ شدت سے اور زیادہ شعوری سطح پہ ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود سماج میں ایک ہارمنی بھی زیادہ تھی، آپس کا ان کا تعلق بھی بہت اچھا تھا. مثلا آپ نے عدد کی بات کی، اب جوش ملی آبادی صاحب کی بڑی اچھی دوستی تھی جو کراچی میں ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں، بابا ظہین شاہ تاجی. اب وہ جی جی بالکل ایسا. بعمل صوفی تھے، بہت بڑے سلسلے کے شاعر بھی تھے بہت اچھے، لیکن ان دونوں کا آپس میں ذاتی تعلق اس قدر خوبصورت تھا کہ ان کا جب مجموعہ کلام آیا جوش صاحب کا، تو انہوں نے بابا ظہین شاہ تاجی کو کہا کہ اس کا مقدمہ آپ لکھیں گے، اور انہوں نے لکھا اور وہ اس میں چھپا. تو آپس کے تعلق کی نوعیت تو یہ تھی. اچھا اسی طرح پچھلے دنوں میں ایک وہ نجم سیٹھی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک سیاسی حکومت کے زمانے میں جب مجھے ہمارے پریس پہ پابندی لگ گئی اور ہمارا اخبار چھاپنے سے انکار کر دیا کسی نے لاہور میں، تو میں نے جماعت اسلامی والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا، حسین احمد صاحب تھے اس وقت امیر، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے پریس میں چھاپ دیتے ہیں. وہ راتوں رات وہاں سے چھاپ کے انہوں نے دیا. مطلب ایسی مثالیں ماضی میں، اور یہی نچلی عوامی سطح پہ بھی، کہ ایک گلی میں اگر دو سیاسی جماعتوں کے یا دو مسالک کے، خاص طور پہ اگر ہم بات کر لیں تھوڑا سا نام لے بھی لیں، شیعہ سنی جیسے ہم نے کہا، محرم ہو گئے یا دوسرے مواقع ہوتے تھے، وہ ایسے شیر و شکر ہوتے تھے، آپس میں بڑا اچھا ریلیشن ہوتا تھا، اور کوئی وہ دوئی کا یا دی ادرنیس کا وہ تصور جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتا تھا. تو یہ جو نہیں آپ انحطاط نے آیا ہے اس کی وجہ کیا یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا بڑھنا ہے، بالکل آپ نے مفادات؟ بالکل درست کہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایک تو آپ کو میں نے گزارش کی کہ نظریات کی سبب نظریات رکھنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے سماج کی سطح پہ، یعنی مختلف نظریات رکھنے والے گروہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تو اس کی میں آج کل پرسوں ایک کسی جگہ پہ کوئی پڑھ رہا تھا کہ عبدالغفار بادشاہ خان جو ہیں وہ گئے مودودی صاحب کے پاس اور وہ ہاں بیمار تھے ہاں، اور اٹھ نہیں سکتے تھے، جی اور کسی کے لیے وہ نہیں اٹھ رہے تھے، کوئی بھی آتا تھا تو اس کے لیے نہیں اٹھ رہے تھے. یہ غامدی صاحب کی غالباً بیان ہے. انہوں نے جی 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 کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا اس میں. غامدی صاحب نے کہا کہ وہ جب آئے بادشاہ خان تو وہ جب جانے لگے تو انہیں وہ اٹھے جی بڑی مشکل سے، اور اٹھ کے وہ سیڑھیوں تک واپس باہر آئے اور انہیں چھوڑنے کے لیے تو وہ گئے. تو یہ تو تھا اس زمانے میں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوں ہمارا گھر جو تھا بالکل، یعنی سماجی، آپ جو ریفرنس آپ ابھی دے رہے تھے شیعہ سنی کا، تو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارا گھر اور اہل تشیع کی جو مسجد ہے ان کی جو دیوار ہے یہ سانجھی، ہوں اور جہاں تک ان کا سین چلتا ہے وہاں تک ہمارے گھر کی پنڈی گیب میں دیوار چلتی تھی. اور جب بھی وہاں پہ جو مجالس ہوتی تھی تو شہر بھر کی خواتین جو ہیں وہ وہاں ہمارے گھر کی چھت کے اوپر جا کے بیٹھ کے وہ مجالس سنا کرتی تھی. اور ہماری جی یہ ڈیوٹی تھی والد صاحب کی طرف سے، والدہ صاحبہ کی طرف سے، کہ آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم چارپائیاں الٹی کر کے وہ بچھایا کرتے تھے اور وہ خواتین آتی تھی اور والدہ وہ جو ہے وہ شربت بناتی تھی اور ہم بھاگ بھاگ کے ان کو دے رہے تھے. جاتے تھے. ہاں ایسا تو تھا، یہ ہمارے گھر میں نہیں، ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہر تھا، گھر میں ایسا تھا، ہر بالکل محلے ایسا. میں ایسا ہوتا تھا.
جی بالکل ایسا ہی، چاہے ربیع الاول کا جلوس ہوگا یا ہاں محرم کا جلوس ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کا احترام تھا، ایک دوسرے کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا تھا۔ اچھا پھر یہ کہ نظریاتی لوگ ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے تھے، جی دیکھیں وہ دشمنیاں نہیں بنا لیتے تھے۔ میں اس کی بھی ہاں مثال دیتا ہوں اپنے گھر، تو ہمارے گھر کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ میرے چچا جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دے رہے تھے اور والد صاحب کسی اور کے ساتھ منسلک تھے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپس میں ان کے تعلق ختم ہو گئے۔ جی لیکن جب سے یہ نظریات صرف وہ سطحی رہ گئے ہیں اوپر سے، اور ہمیں نظر آنے لگا ہے کہ نظریات کسی پارٹی کے نہیں ہیں، ہمیں پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ یہ مسلم لیگ ہو، یہ تحریک انصاف ہو، یہ پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہے، اب ان کا مسئلہ نظریہ نہیں رہا ہے۔ ہاں یعنی آپ جب سیاسی سطح پہ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو ترقی پسند تھے اور جو دوسرا آپ کہہ لیں دوسرا گروہ تھا جو اسلام پسند تھے، کسی کا بھی کوئی مسئلہ نظریہ رہا ہی نہیں ہے اس وقت۔ ہاں اس وقت سب کا مسئلہ مفادات جو جڑے ہوئی ہیں، وہ کسی طرح اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے، اور وہ مالی فائدے کے۔ اچھا دنیا بھر کے اندر یہ ایسا ہو رہا ہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہوا ہے۔ خرابی یہ دنیا بھر میں جب سے مارکیٹ اکانومی کا آپ کے ہاں غلغلہ ہوا ہے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سرحدیں جو ہیں وہ نرم ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے ادارے کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کے نظریات کے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہونا شروع آپ ہو کے گئی ہے۔ کہنے کا اس مطلب لیے یہ کہ ہے آپ کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو آپ کا صارف ہو جائے، آپ کی پروڈکٹ کا۔ ہاں سو ہاں نظریاتی آدمی تو صارف نہیں ہو سکتا اس طرح، نظریاتی آدمی تو اس کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور رخ پہ جا سکتا ہے۔ تو لہذا جب آپ نے سب کو صارف بنانے کی کوشش کی ہے، تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا ذہن اتلا ہو گیا ہے۔ سارے ہمارے اتلے ذہن والے لوگ ہیں، ہم ہوں فوکس نہیں ہے کسی جگہ پہ، ہمیں جانا ہوں کہاں ہے ہمیں پتہ ہوں نہیں ہے۔ تو اس میں نظریے کا قصور نہیں ہے، نظریے نہیں، کے نظریے انہدام کا کا قصور قصور نہیں ہے، ہاں بنیادی نظریے طور پہ۔ سے تو ہم نے کہا بھی نہیں کہ نظریے کا قصور ہے، لیکن جو آپ کی فائنڈنگ ہے جو میں سمجھا ہوں، وہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ کیپٹلزم ہے، اور یہ جو صارفیت ہے، اور یہ جو مالی مفادات کا کھیل ہے، اس نے بنیادی طور پہ لوگوں کی یہ سوچ بنا دی ہے کہ وہ سارا معاملہ تعلق کا، سماجی تعلق کا، ذاتی تعلق کا، نظریاتی تعلق کا، وہ اس فائدے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اپنے جی اپنے نظریات کو بیسیکلی وہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کسی مالی مادی فائدے کے لیے، سوسائٹی میں کہیں پہنچنے کے لیے، کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ اب نظریاتی، یعنی کہ میں پھر اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے، عام آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ جو ان معاملات کو اس طرح سے سمجھ نہیں رہا کہ یہ نظریات کا جو کھیل ہے، جو اس کے سامنے ایک نظریاتی جنگ کا اس کو ایندھن بنایا جاتا ہے، یا اس کے سامنے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک نظریے کو صحیح سمجھ کے وہاں تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو بیسیکلی وہ جنگ کا ایندھن بن رہا ہے، وہ استعمال جی ہو رہا ہے، اور کسی بھی طرف کے نظریاتی لوگ اس عام آدمی کو، اس معصوم آدمی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ سطح ہے، اور دوسری سطح یہ ہے کہ جن لوگوں نے شعوری طور پہ کسی نظریے کو اپنے مفادات کا وہ بنایا، ٹول بنایا ہے، وہ کتنے ظالم ہیں، یا وہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں، یا ان کو ہم کیا کہیں، ان کو اور جی، کیسے اس وہ کو۔ میرا خیال ہے ان کے پاس ضمیر نامی چیز نہیں ہے۔ میں ایک سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یعنی کسی کنکلوڈ کرنے کا، کہ اگر ہوں ضمیر آدمی کے پاس ہوگا تو وہ ہر بار ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی چھوڑ کے تیسری بھی کیوں جائے گا؟ وہ ہوں کسی ایک ہوں جگہ رہے گا، اس کے ساتھ اسے وابستہ تو رہنا چاہیے۔ مجھے مثلا اگر آج کے ہم کانٹیکس میں ذرا سے جائزہ لیں نا اپنے سماج کا، بالکل نچلی سطح پہ، مطلب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں ہم۔ اب سوشل میڈیا پہ اگر آپ جائیں دیکھیں، آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اچھا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو لبرل، سیکولر، ترقی پسند اور لیفٹ وہ کہا جاتا ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام پسند، پرو پاکستان، پرو مذہب وغیرہ وغیرہ، تھوڑا سا وہ ایک گروہ وہ بھی ہے جو ذرا سا اپنے آپ کو بیچ میں رکھتا ہے، لیکن مینلی یہ دو ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کے درمیان آپس میں ایسی پیکار ہے، ایسی مبارزت ہے، یعنی ایک دوسرے کا نہ نام سننا چاہتے ہیں، نہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی بات میں سچ کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، مطلب اور حملہ آور ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ۔
اچھا یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر ان میں سے سوشل میڈیا پہ، میرا خیال ہے کہ ان کا شاید کوئی بہت زیادہ مالی یا اس طرح کا مفاد بھی ابھی وابستہ نہیں، یہ ایک ذہنی کیفیت میں ہے، دیکھا دیکھی میں ہے، یا بس وہ آگے ہیں، انوالو ہو گئے ہیں، کوئی ان کی شاید نفسیاتی تسکین ہوتی ہے اس سے، یا کیا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے، ہم اپنے سننے والے جو سوشل میڈیا کے یوزر ہیں خاص طور پہ، ان کو اگر آپ میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ان کو اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والے کے ساتھ تعلق بناتے وقت کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کو کتنا مارجن دینا چاہیے، کہاں دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، بالکل آپ نے شاید بالکل درست کہا، اور میرا خیال آپ کا تجزیہ بڑی حد تک درست ہے اور حقائق پر مبنی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ایک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں نے سوشل میڈیا پہ گروپس بنائے اپنے، ہوں ہوں اور اس ہوں میں نوجوانوں کو اس میں کر دیا اور بٹھا دیا، اور انہیں کھلا چھوڑ دیا کہ ہوں آپ دوسرے کی تو صحیح کریں، ٹھیک ہے؟ ہوں اور اس سے کیا، اچھا ایسا ہی جلسوں کے اندر کیا گیا، سیاسی پارٹیوں جی نے کیا، ان کے جی رہنماؤں نے کیا، ایک دوسرے کے اوپر وہ الزامات لگائے اور جو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ وعدے کیے جو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے، اور اس سے ایک ایسا پوری فضا کے اندر ایسا صورتحال بنا دی کہ گالی نکالنا کوئی معیوب عمل نہیں رہا، ہاں حالانکہ گالی ایک بہت معیوب عمل ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایسی صورتحال ہم نے اپنے سیاسی ورکرز کی ایسی تربیت کی کہ وہ دوسروں کے اوپر گند اچھالیں، ان ہوں، کے کارٹون بنائیں، اور حتیٰ کہ آپ کی میڈیا نے بھی، جی آپ کے جی جی ہاں جو جتنے بھی میڈیا کے اندر باقاعدہ ان کے کارٹون بنانا اور ان کی تصحیح کرنا، اور ان کے، اچھا دیکھیے، اچھے سے اچھے سماجی جو ہیں وہ توہین عدالت کا نوٹسز ایشو کر، توہین کے نوٹسز ان کو دے سکتے ہیں، ان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کسی کے اوپر جو الزام لگایا اس کے اگینسٹ کورٹس میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں گے تو آپ ممکن ہے آپ کی زندگی میں فیصلہ ہو بھی یا نہیں ہو۔ یہ جو ہمارا ایک پورا پولیٹیکل گینگ ہے، انہوں نے ایسا کر دیا کہ پورا ایک سماج کے اندر ایک آویزش جو ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف آپ گند اچھالتے جائیں، یہ ہوں رہے۔ اب رہ گیا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، اب اس سارے عمل کو آپ کو اندھانا ہوگا، اور اس ہوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے پورے سماج کی ذہنی کیفیت کو، یا اس کا جو ڈسپلن رویے ہیں ان کو آپ نے تباہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ایک اور ہوں جرم کر رہے ہیں نا آپ، یعنی سیاست دانوں کو تو تربیت کرنی چاہیے تھی، جی عوام ہاں کی، عام آدمی کی، تو جی وہ نہیں کر رہے۔ تو ایک تو جو یہ کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے کے اوپر وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو عام آدمی کی سائیکی ہے اس کو بھی ستیہ ناش آپ کیے جا رہے ہیں۔ ہوں پھر اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نوجوانوں کو، انہیں کچھ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو چیز فارورڈ کر رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ بھیج رہے ہیں یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے؟ ہوں یہ جو یہ جو تصویر آپ کے سامنے بنائی گئی ہے، یہ کاٹ پیٹ کے تو نہیں ہے، اس کو ہاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے آگے کر دیا گیا؟ کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی تو نہیں ہے؟ صحیح بات ہے کیا یہ جو بات کر رہے ہیں، کیا ایسے ہے آپ کے پاس کوئی ایسی وجوہات ہے جن کی بنیاد پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ایسا درست ہے؟ اور کیا آپ ایتھیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات آپ یہاں کر رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے یہ بات اس طرح کر کر سکتے ہیں یا سکتے نہیں ہیں، کر سکتے؟ ہاں صحیح، یقین کیجیے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں آپ کی اولاد کو بھی پہنچ رہا ہے، اور آپ کو یقین کرنا چاہیے آپ کے ماں باپ کو بھی پہنچ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ یہاں پہ لکھ رہا ہوں وہ نہیں پہنچ رہا، تو یہ سب سے بڑا آپ ایک غلطی پہ ہیں، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے، اس لیے بڑی ایک مزے کی بات کسی نے کہی ہے، دانشوروں نے کہا یہ جو گالی ہے نا، یہ گالی آپ دیتے نہیں ہیں، یہ گالی آپ لیتے ہیں دیتے ہوئی، ہوں بیسیکلی اس نے واپس آنا ہوتا ہے آپ تک۔ ہوں تو ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جو برے سے برا جو ہے، برے کے علاوہ بھی بھلا ہوتا ہے، ہر آدمی میں کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے، انور شعور نے کہا تھا۔ ہوں
کہ برے میں برے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہر آدمی میں یہ یاد رکھیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو صرف برائی کا مجموعہ ہو سوائے شیطان کی, یا اچھائی کا ہو. یا صرف وہ اچھائی کا مجموعہ ہو جس پہ آپ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ یہ 100% جناب ہے سوائے انبیاء کی. تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا رک جائیے, اور اچھا یہ انبیاء اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے تربیت کی وہ تو ظاہر ہے جی ہمارے لیے نمونہ ہے. میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ہم اپنے آدمی کی ہاں بات کر ہاں رہے ہیں. بالکل بالکل. کہ ہم تو لوگ جو ہیں, آپ کیسے ان کے بارے میں آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں جو کچھ آپ کہے جا رہے ہیں, آپ ایک کو فرشتہ ثابت کیے جا رہے ہیں, اور جبکہ آپ کے پاس 100 ہوں گے دلیلیں ہوں گی کہ جناب اس کے بیانات میں تضاد موجود ہے. اور آپ جو صحیح. ڈٹھائی کی اندازہ کیجیے ہمارے یہاں وہ باقاعدہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو ہم نے ایک پولیٹیکل بیان دیا. یعنی ہاں پولیٹیکل بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول دیں, آپ دوسرے پہ تہمت لگا دیں, آپ تو دوسرے کی اسمبلی میں اس کے امیر صاحب اسمبلی میں بیان دے کے کورٹ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو بس وہیں کی بات تھی, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہاں اور وعدے کون سے قرآن و حدیث ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر بہرحال یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارا ایک عام آج کا سوشل میڈیا کا یوزر جو ہماری بات کو سن رہا ہے, اس کو اگر ہم یہ کہیں کسی طرح سے ہم اس کو یہ احساس دلائیں کہ بھائی جو آپ سے مختلف نظریہ رکھتا ہے, اگر آپ اس کے جانب ایک سپاٹ ذہن لے کے ایک غیر جانبداری کے سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس سے تعلق بناتے ہیں, اس کو انگیج کرتے ہیں, اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, تو اس سے ایک جی تو یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اپنے نظریے سے تائب ہو جائیں گے لازماً, ایک تو یہ انسیکیورٹی سے باہر آئیے, ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے گفتگو کے نتیجے میں آپ پہلے سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور انسانی اعتبار سے. آپ ایک نہیں کئی قدم آگے بڑھ چکے ہوں گے, حتیٰ کہ اپنے ہم نظریہ لوگوں سے بھی, ان لوگوں سے جو اپنے مختلف نظریات رکھنے والوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, آپ ان کی نسبت شاید کہیں زیادہ آگے کھڑے ہوں گے اور کچھ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے. آپ کی سوچ میں فکر میں زیادہ گہرائی ہوگی, وسعت آ جائے گی. یہ چیز وہ سوچنے اور سمجھنے پہ تیار ہی نہیں ہے, اور وہ پہلے سے ہی اس کو ہدف بنا لیتے ہیں اور ٹیگ کر دیتے ہیں اور اسٹیمپ کر دیتے ہیں اور اپنے مخالف کھڑا کر کے اور ایک پری سیٹلڈ مائنڈ کے ساتھ وہ آتے ہیں. اور پتہ نہیں یہ کیسے یہ چیز ہم پیدا کر سکتے ہیں. آپ نے دوست کہا, میرے خیال ہے آپ نے بنیادی چیز تو کہہ دی ہے جو, اور اس میں میرے کہنے کا یا اضافہ کرنے کا کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن ایک بات دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی فکر بنا دی جائے نا, ہمارے ہاں ذہن سازی ہو جاتی ہے, ہوں اور جب ذہن سازی ہو جاتی ہے تو ہم یہ سمجھ لگتے ہیں, دیکھیں ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک جو مذہب نہیں بلکہ ایک فرقہ لے کے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں. ہاں ہم ہاں ایک پارٹی میں جاتے ہیں تو ہم کوئی جمہوری سوچ نہیں بلکہ ہم ہوں تعصب اس پارٹی کے ریفرنس سے ہم ایک تعصب پال کے سامنے اس پارٹی کا حصہ بنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. میرا خیال ہے اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی شعور نامی چیز ہے, تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہر فرد کو, میرے سمیت ہر ایک فرد کو سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا میں نے اسے سب کو پرکھ لیا ہے. پہلے تو میرا اس پہ یقین, جو چیزیں میں کر رہا ہوں, اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے پہلے تو اپنے آپ پہ بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ یار یہ جو میرا مذہب ہے یہ بھی مجھے جو قبول کیا ہے تو میں نے دل سے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی بات ہے نا, تو میرا اندر دل بھی مانتا ہے کہ نہیں, میں زبانی تو نہیں ہو گیا ہوں. صحیح ہے, تو بالکل صحیح بات. جب یہاں سے آپ آ جائیں گے تو آپ ظاہر ہے پھر سارے جتنے بھی وہ صحیح ہے. فرقے ہوں گے وہ آپ ان سے بالاتر ہو کے سوچیں گے, اور پھر احترام میں انسانیت بھی ہوگا اور دوسرے فکر کا آپ کو احترام بھی کرنا آ جائے گا. اسی طرح فکریات کا معاملہ ہے, آپ جو مرضی ہے فکر اپنائیں. میں ایک بالکل بڑے یقین سے کہتا ہوں, کوئی بھی فکری نظام, چاہے وہ ہوں سوشلسٹ ہو, چاہے وہ جمہوریت کا ہو, کمیونزم کا ہو, کوئی بھی ہوگا, اپنی بیسز میں, اپنے پرنسپلز میں وہ انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا. صحیح بات. لیکن ان پریکٹس آ کے مفادات کے جوڑ کے وہ جا کے وہ بہت سارے مفادات جب جوڑتے ہیں تو اس کی صورتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ اپنے ہوں اپنے گروہ کے لیے ایک مفادات کا ایک ہتھیار بن جاتا ہے.
हथियार बन जाता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी दुरुस्त आपको ये बात की। देखना है कि कहाँ-कहाँ इन्होंने अपनी छावनी बना ली है, उस हाँ, हाँ, अपना हाँ। ऐसे वो कर लिया। तो ये जो आप ज़हन जो उठा के फिर रहे होते हैं, ये छाबड़ी की तरह नहीं है कि आप अपने उसमें आवाज़ लगाते जाएँ, जैसे वो होता है ना, गलियों में फिरने वाला एक छाबड़ी जी, उठा के, जी, भाई ये ज़हन तो जो है ये किसकी दुकानदारी नौजवानी हो है। गई ना, ये तो दुकानदारी हाँ, हो गई। तो एक ही माल हाँ, 2 दुकान वालों के पास है, तो वो उसकी हाँ, पैकिंग में फ़र्क रखेगा, वो उसके ब्रांड नेम का फ़र्क रखेगा और वो यही कहेगा कि ये वाला अच्छा है, हालाँकि उसको भी पता होगा वहाँ भी यही चीज़ है। लेकिन बहरहाल वो कारोबार का तकाज़ा है कि उसने उस तरह से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, मसलन ये होता है कि एक वो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना, एक तो आजकल ये भी बड़ा मसला है, यानी हर शख़्स अपने हम नज़रियात और हम मसलक लोगों के साथ और अपनी पार्टी और जत्थे और जमात के साथ, ख़ास वो सोशल मीडिया पे हो या रियल लाइफ़ में हो, उसके अंदर वो एक कंफर्टेबल तो रहता है, एक कंफर्ट ज़ोन तो होता है। एक तो वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, उसके लिए बड़ी एक फ़िक्री जुर्अत चाहिए, एक ख़ास जुर्अत-ए-रिंदाना चाहिए, उसका एक तो बड़ा उसमें कमी आ गई। दूसरा ये होता है कि जैसे ही वो वहाँ से निकल के अपने मुखालिफ किसी के साथ इंटरैक्ट करेगा और उसके ही साथी जब उसको इंटरैक्ट करता हुआ देखेंगे तो वो उस पे उँगली उठाते हैं और वो उसको डिसऑन करने लगते हैं। तो ये खौफ भी उसको मजबूर करता है कि यार नहीं, जी मैंने सर। इनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना, एंगेज नहीं करना। हालाँकि वो ये नहीं जानता कि जब वो उनके साथ मिलता है, बैठता है, बात करता है, तो जो कैफ़ियत उस वक़्त उसकी बनती है, जितना लुत्फ़ उस महफ़िल में या उस डिस्कशन में आता है, अपने नज़रियात के एतबार से भी और एक समाजी इंसानी और समाजी तजर्बे के एतबार से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ इज़ाफ़ा होता है, बड़ी रिचनेस आती है, बड़ी खूबसूरती आती है, फैलाव आता है, वुसअत आती है और आपके लिए ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बामानी होने लगती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने नज़रियात से ताइब हो जाएँ या उसके नज़रियात को इख्तियार कर रहे हैं। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप खुले ज़हन के साथ अगर किसी से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं और सीखने सिखाने का ये अमल यही ज़िंदगी है। इसका अपना मज़ा है, इसका अपना लुत्फ़ है। इसका लुत्फ़ वो शख़्स तो जान ही नहीं सकता जिसने सारी ज़िंदगी एक दायरे में गुज़ार दी, उसी को हक़ समझते हुए गुज़ार दी और उसी के अंदर रहते हुए गुज़ार दी। तो मेरा ख़्याल है ये हमने आज इस पे ख़ासी बात कर ली है और अल्लाह करे हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से हमारे सुनने वाले कुछ इन चीज़ों से इसको को इख्तियार भी कर सकें और आगे बढ़ के अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकें। आप अगर आखिर में कुछ एक आध मिनट में कहना चाहें, इजाफ़ा जो करना मैं चाहें? एक बात फिर वो कहेंगे आप अदीब हैं क्योंकि अदब की बात करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अदब ने एक बात सिखाई है, वो हसन अस्करी साहब थे। उन्होंने फरमाया था कि ये जो अदीब है ना, ये समाज में जितनी इखलाकी जंग जारी होती है और इखलाकी फैसलों की जंग जारी होती है ना, वो उससे उकता कर वो अपनी हिसियात से काम लेता है। और हाँ, फिर वो जो है ना, ये जो उसका है, हुस्न की खुद मुख्तियारी का पे उसका जो ईमान जो है ना, वो उसे हकीकत के करीब लेके जाता है उसे। वाह! तो बात ये है कि अदीब से इतनी बात तो सीखनी चाहिए मेरा ख्याल है समाज को, बिल्कुल कि सीखनी समाज के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात, फ़िक्रियात के लिखने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब अफ़साना लिख रहे होते हैं, जब वो नावल लिख रहे होते हैं, जब ग़ज़ल लिख रहे होते हैं, जब नज़्म लिख रहे होते हैं, तो एक फ़िक्र की वाला आदमी दूसरी फ़िक्र वाले आदमी की तख्लीक़ात को पढ़ के उसके नज़रियात के साथ बहस नहीं कर रहा होता। उस इख़लास के साथ मामला कर रहा होता है जो उस फ़न पारे के अंदर मौजूद होता है और वो उसे हम कलाम हो रहा होता है। तो हमें भी हुँ। मुख्तलिफ अगर फ़िक्रियात हैं उनके साथ रह के उस इख़लाक़ी सतह पे जाके बात करनी चाहिए, उस हिस्सी सतह पे उस हुस्न को तलाश करना चाहिए जो सारे नज़रियात के अंदर भी हो सकता है और आपके नज़रिए में भी मौजूद हो सकता है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब आपने अदब की बात की कर ही दी है तो एक आध चीज़ मैं भी यहाँ पेश कर देता हूँ। मैं तो ख़ैर उनको मुर्शद कहता हूँ, सलीम अहमद का ज़िक्र आ ही गया है। अब सलीम अहमद की हाँ, शख़्सियत 80s में कराची में वो उनके घर पे हर तरह की फ़िक्र का आदमी आया करता था। वो खुद शायद दाएँ बाज़ू के साथ वाबस्ता थे, लेकिन उनके उस्ताद हसन अस्करी वो पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता थे, लेकिन इससे उनके आपस के ताल्लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह वो हमारे हैदराबाद के एक शायर थे बड़े मशहूर, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, हिमायत अली शायर। हिमायत अली हाँ, शायर हाँ, साहब सलीम अहमद साहब के घर में मुक़ीम हैं, वहाँ बैठते हैं, रहते हैं, खा रहे सही। हैं, पी रहे हैं
اور ان کے خلاف مضمون لکھ کے فنون میں یا کسی پرچے میں چھپنے کو بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے ان کو سنا رہے ہیں، اور وہ سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، معاملہ چل رہا ہے۔ ان کے آپس کے تعلق میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت مثالیں ہیں۔ پھر وہ سلیم احمد کا ایک وہ بالکل کوٹ بھی ہے بڑا مشہور، جو اختلاف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تم اختلاف کو برتنا نہیں، پسند کرنا سیکھو، اور جب تک یہ نہیں کرو گے تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں وہاں تمہارے نہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ تو یہ اتنی مطلب خوبصورت باتیں ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، اور اتنے خوبصورت تجربات ہیں جو آپ دوسرے شخص سے مل کے انٹریکٹ کر کے حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے۔ مختلف فلیورز ہیں نا، زندگی کیا ہے؟ ذائقوں کا، رنگوں کا، تنوع کا مجموعہ ہے۔ زندگی کی خوبصورتی تو تنوع میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی بنایا۔ تو اگر نظریاتی حوالے سے بھی آپ مختلف لوگوں سے سماجی اعتبار سے ان سے تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، تو الٹیمیٹلی اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور سماج کو تو ہوگا ہی۔ تو میرا خیال ہے خاصی آج ہم نے اس پہ گفتگو کر لی ہے، بڑی تو انشاءاللہ آئندہ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ دوبارہ ہم شریک ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، ضرور، بہت شکریہ، والسلام۔ بہت آپ کا بھی شکریہ، شکریہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔